حضور علیہ السلام کی باتوں پر اگر یقین ہے تو حضور نے فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جس کو ہوتی ہے بے نمازی کو ہوتی ہے. قبر میں سب سے زیادہ جس کو عذاب ہوگا بے نمازی کو ہوگا. بے نمازی کا جو ہے وہ نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا اب سننے ذرا حدیث سنیں, حنفی مسلک کے فقی کی لکھی ہوئی حدیث سنیں. رسول اللہ کی جو حدیث فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا, ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر. جیسے ہم اپنے بچوں کو شرابی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتے, جواری کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتے, چرس اور بھنگ پینے والوں کے ساتھ یا بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہم اپنے بچوں کو اس کی صحبت میں مت رہنا, اس کے آقا کس کی صحبت میں رہنے سے منع کرتے تھے. سرکار علیہ السلام ابو ہریرہ جیسے صحابی کو کہہ رہے ہیں, ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت برستی رہتی ہے. یہ فقی ابو اللہ قرۃ العیون کے اندر یہ حدیث لائے ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں یہ اتنی لعنتیں جو برس رہی ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدبخت کس کو کہا, محروم کس کو کہا؟ دیکھو جس کو حضور محروم کر دو اس کو کوئی نہیں نواز سکتا. بس میں اپنی گفتگو یہاں سمیٹ رہا ہوں, بس توجہ. جی سمجھ آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں, اور لیکن اگر آپ عمل کا جذبہ پیدا کر لیں میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہے. توجہ فرمائیں, حضور جس کو دیں اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا, لیکن حضور جس کو محروم کہہ دے کوئی دے سکتا ہے. مفتی اعظم اڑیسہ کا شہزادہ موجود ہے, وہ خود بھی مفتی ہے, کیا بات, ابن المفتی بھی ہے اور ابو المفتی بھی ہے. سبحان اللہ. ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جس کو حضور محروم کر دے پھر اس کو صدیق اکبر بھی نہیں نوازے. میں اپنی ذمہ داری پہ بات کہہ رہا ہوں, اگر غلط کہوں تو آپ میری اصلاح کریں. صدیق اکبر بھی نہیں, مولا علی بھی اس کو نہیں نوازے, غوث اعظم بھی اس کو نہیں نوازے. کس کو؟ جس کو حضور محروم کر دے. یہ بات پہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ بلکہ ایک بات اور بڑی کہہ دوں, جس کو حضور محروم کر دے اس کو اللہ بھی نہیں نوازے. اولیاء اللہ تو دور کی بات, اس کو اللہ بھی, جس کو حضور محروم کر دے اس کو اللہ بھی, اس لیے کہ اسی کو خدا بھی دیتا ہے جس کو حضور چاہتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کرو رو تم. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے اب محروم کس کو کہا اور بدبخت کس کو کہا. یہ بھی میں قرۃ العیون سے حوالہ پڑھ رہا ہوں, حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ میرے سر جڑتے ہیں. ہاں یہ کہہ دیا, میں کہا کہ مجھ سے پوچھ بھی لیا کریں نا کہ کیا کیوں. ہم تو فکر رضا کے پہرے دار ہیں, ہم اس سے ہٹ کر آگے پیچھے کیوں ہوں گے. امام اہل سنت کی روح کندھوں پر پہرے دار ہوتی ہے جب ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں. ہاں کہ ذرا زبان کو بھی کنٹرول میں رکھو, اس لیے کہ یہاں کی واہوائی کچھ نہیں ہے, قدرت کی عدالت میں بھی تو کھڑے ہونا ہے. تو روح رضا کے بھی جواب دے ہیں ہم, عشق کی عدالت. عدالت تو قدرت کی ایک ہی ہے, لیکن عشق کی عدالت بھی تو کوئی چیز ہے نا. اس لیے ہم فکر رضا سے ہٹ کے بات نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے, اور کبھی شومی قسمت سے نکل جائے تو پھر ہم ادھر رہنا بھی نہیں چاہتے, جلد رجوع کر کے لوٹ آتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ یہی ہے. لیکن بات سن لے توجہ کے ساتھ, بدبخت اور محروم حضور علیہ السلام نے کس کو کہا. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو نہ بدبخت کرے نہ کسی کو محروم. دعا کرو, صحابہ سے دعا کروائی جا رہی, دعا کرو نہ اللہ کسی کو بدبخت کرے نہ کسی کو محروم کرے. صحابہ کرام کو یہ بات کہی گئی, پھر خود ہی کہا اللہ کے حبیب سچے نبی نے, تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ بدبخت اور محروم کون ہے؟
कौन है बदबख्त, कौन है महरूम? तो सहाबे किराम ने इसके हमारे माँ बाप को आप पे कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि बदबख्त और महरूम कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज को जानबूझकर छोड़ देगा वो बदबख्त भी है, वो महरूम भी है। अल्लाह। अब बताएं, जब हुजूर की बात पर यकीन है, वो यकीन है जो मौला अली को था, वो यकीन है जो सिद्दीक़ अकबर को था, वो यकीन है जो सुराका को था। अगर दिल में वो यकीन है तो फिर सोचो कि हम महरूमों के सफ में खड़े होंगे कि नहीं होंगे? सोचो तो सही, हम महरूमों की सफ नमाज छोड़ ले, मस्जिदों को वीरान करते हो। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें मरसिया रो रही है मस्जिदें। मुसलमानों तुम्हें न रुलाया जाता अगर तुमने मस्जिदों को न रुलाया होता। जलसे बहुत हो रहे हैं, जलसों में बहुत आबादी है, उर्सों में भी आबादी और जलसों में भी आबादी है। मस्जिद कहाँ है वो तो बताओ। मस्जिदें वीरान है। और याद रखना, उर्सों की आबादी नफिल है, जलसों की आबादी नफिल है और मस्जिदों की आबादी फर्ज है। जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे बैतुल मुकद्दस कभी खतरे से बाहर नहीं निकल सकता। तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो बोलो हुजूर की बात पे यकीन करोगे इंशाअल्लाह? हमें अपनी माओ का बेटा होने पर जितना यकीन है, जुमले पे तवज्जो करें, हमें अपनी माओ का बेटा होने पे जितना यकीन है उससे ज्यादा रसूलुल्लाह के फरमान पर यकीन होना चाहिए। और रसूलुल्लाह ने फरमा दिया बेनमाजी सबसे ज्यादा अज़ाब भुगतेगा, बेनमाजी मरते वक्त तड़पेगा, बेनमाजी मरते वक्त तड़पाया जाएगा। प्यास इतनी लगेगी कि 7 समुंदर का पानी भी निचोड़ दिया जाए तो उसकी प्यास कोई बुझा नहीं सकेगा। जब ये आका के फरामीन हम तक पहुंच चुके, क्यों नहीं डरते, क्यों नहीं तौबा करते? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। कितना? 10 मिनट। 10 मिनट में क्या जाता है? 24 घंटे अल्लाह ने दिए, 5 नमाजों के लिए सिर्फ 50 मिनट। नहीं दे सकते 50 मिनट? कौन लोग नहीं दे सकते 50 मिनट अल्लाह रसूल के नाम पे जरा हाथ उठाए तो। जो नहीं दे सकते और जो दे सकते जरा आप हाथ उठाए। सुभान अल्लाह, उठा के रखे जरा, हम भी तो देखें तमाशाए अहले करम, हम भी तो देख लें। उठा के रखें, फरिश्तों गवाह बनाओ। बोलो इंशाअल्लाह आज से पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अभी बज रहे 3 और आज ही से फजर की नमाज शुरू पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आज से पहले जो नमाजें तर्क हुई तौबा कीजिए अल्लाह की बारगाह में और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए।